کان سلامت ہیں، کسی وبا بیماری سے، کسی اثر سے وہ مبرہ ہیں، تو آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے ذرا ایک آیت آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بلکہ 32ویں آیت سے کہ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا ہے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کا ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔ وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ فوراً بینا ہو گئے جب ان کی آنکھیں کھل گئیں، جب وہ دیکھنے لگ گئے، تو پھر وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے فوراً ہی اپنے گھر کی طرف نہیں بھاگ گئے، اپنے گھر نہیں چلے گئے، بلکہ کدھر چلے گئے؟ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ تو آج خدا کا کلام ہم سے بات کرے گا کہ ہم ان اندھوں کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے توسط سے انہیں شفا ملی، ان کی آنکھیں کھل گئی، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گھر نہیں چلے گئے، بھاگ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفا کے بعد، شفا کے ساتھ ساتھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پانے کا، یسوع مسیح کو حاصل کرنے کا، یسوع کے ساتھ رابطہ رکھنے کا، یسوع کے ساتھ رشتہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھائے گا کہ کلام مقدس ہماری اسرار حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا کہ آیا ہم چرچ کے اندر شفا یابی کے لیے آتے ہیں یا شافی کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جو لوگ شفا کے لیے آتے ہیں ان کے کلام والے سے کلام کیا بیان کرتا ہے، اور جو لوگ شافی کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کن برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے ساتھیو، اگر آپ اس چیپٹر کو، اس حوالے کو شروع سے پڑھیں تو یہاں پہ جب لکھا ہے کہ جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ ایک بڑی بھیڑ، ایک بڑا رش، ایک بڑا کراؤڈ یسوع مسیح کے پیچھے رہتا تھا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں سے ڈیپلی اس کراؤڈ کے بارے میں جانتے ہیں تو بچے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں 3 بلکہ 4 طرح کے لوگ تھے۔ داؤد کتنی قسم کے لوگ تھے؟ 4۔ شاباش، توجہ رکھا کریں، میں آپ سے بار بار پوچھتا رہوں گا تاکہ آپ اٹینٹو رہیں، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کی بات ہو۔ 4 طرح کے لوگ جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے، اور آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا کہ 4 طرح کے لوگ چرچ کے اندر آتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے چاروں میں سے، اس بھیڑ میں سے پہلے وہ لوگ تھے جو سراسر خداوند یسوع مسیح کے مخالف تھے۔ اس بھیڑ میں وہ لوگ تھے جو فقیہ تھے، فریسی تھے، سردار کا جو کاہن تھے، اور بہت سارے نامنہاد لوگ جو تھے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں، خداوند یسوع مسیح کی ہیلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، خداوند کی محبت سے کوئی دلچسپی نہیں، خداوند کے کلام سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ خداوند کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، چنانچہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے تک، بلکہ زندہ ہونے تک وہ خداوند کی مخالفت ہی کرتے رہے، اور کوئی برکت، کوئی ہیلنگ، کوئی ریسٹوریشن نہ اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے حاصل کر سکے۔ اس طرح کے لوگ بھی کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں میرے عزیزو، جو خدا کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا کے کام کو بڑھایا جائے وہ خداوند کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، شاگردوں نے گانا شروع کر دیا، بجانا شروع کر دیا، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور آپ کو پتا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ دل میں جل گئے۔ یہ دل میں کیا ہوا؟ جل گئے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہنے لگے ربی آپ اپنے شاگردوں کو حکم دیں کہ ان کو چپ کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ اگر چپ کر جائیں گے تو پھر پتھر جو ہے وہ خداوند کی ستائش کے لیے چلا اٹھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا میرے عزیزو، خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے آج کلیسیا کے اندر ہمارا کردار کیا ہے۔ ان لوگوں کا کردار تو نہیں ہے جو خدا کے کلام کو سپورٹ کرنے کی بجائے خدا کے کلام میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک یاد رکھیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، ایک حقیقت بہت بڑی یاد رکھیں، ہم شاید کسی انسان کے کام میں تو روڑے اٹکا سکتے ہیں لیکن خدا کے کام میں روڑے نہیں اٹکا سکتے، خدا کے کام کو کبھی نہیں روک سکتے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ فقیر اور فریسی جو تھے کیا یسوع مسیح کو جلال تک جانے سے روک سکے؟ کیا صلیب تک جانے تک روک سکے؟ قبر تک جانے تک روک سکے؟ خدا کا کلام کہتا بلکہ
کلام یہ بیان کرتا ہے، رسول یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے نادانی میں، انہوں نے لا علمی میں خدا کے منصوبے کو ہی سر انجام دیا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے، دفن ہوئے تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ایک بھیڑ ایسی بھی ہے جو خداوند کے پاس نہ شفا یابی کے لیے آتی ہے، نہ برکت کے لیے آتی ہے، نہ بحالی کے لیے آتی ہے، نہ کلام کے لیے آتی ہے۔ میرے ساتھ دوسری جو یہاں پہ لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جب ہم کلام مقدس میں سے بھیڑ کے تعلق سے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ محض تماشائی ہیں۔ پہلے مخالف ہیں، دوسرے صرف تماشائی ہیں، وہ صرف تماشے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بدروہوں کو نکالتا تو بدروہیں کس طرح سے منہ بگاڑتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے چیختی ہیں، کس طرح سے چلاتی ہیں، کس طرح سے باتیں کرتی ہیں، لوگ کیسے ڈر جاتے ہیں، کیسے گھبرا جاتے ہیں، معجزات کیسے ہو جاتے ہیں، شفا کیسے ہو جاتی، کوڑ کیسے ہو جاتا ہے، طوفان کیسے رک جاتا ہے، روٹیاں کیسے بڑھ جاتی ہیں، کشتیاں کیسے بھر جاتی ہیں، وہ صرف ان باتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب فقیر فریسی خداوند یسوع مسیح سے بحث کرتے ہیں تو وہ اٹھن کے لیے آتے ہیں، تماشائی بن کے وہ خدا کے لوگوں کا، خدا کے خادموں کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کی خدمت کے تعلق سے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج یقین جانے سوشل میڈیا پر جب میں بعض دفعہ سوری ٹو سے بعض خدا کے خادم بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جب ایک چرچ کو دوسرے چرچ کی مخالفت کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی کہ خداوند یسوع مسیح سے ایک دفعہ شاگردوں نے آ کے کہا تھا خداوند ایک شخص وہاں پہ ہے، وہ آپ کا نام لے کے منادی کرتا ہے، معجزات ہوتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں چلتا، کیا ہم اسے منع کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہ ٹکو، جو ہماری طرف ہے وہ ہمارا مخالف نہیں۔ اگر آپ مسیح کی طرف ہے، مسیح کے نمائندے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف کھاتا ہے؟ جو خدا کے لوگ خدا کے لیے کام کرتے ہیں کرنے میں ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کے لوگ ہیں، آپ کی منزل کے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتا لیکن نہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی ایم نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام کے مطابق وہ پہلے تو مخالفت کرتے تھے نا، صاف پتہ لگتا خدا ان کے مخالف ہے، یہ مخالفت بھی نہیں کرتے اور حمایت بھی نہیں کرتے، یہ ہوٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں کلام مقدس کے مطابق آنے والے وقت میں ان کے لیے خدا کا بہت خوفناک غضب جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ خداوند کے پیچھے جو بھیڑ چلتی تھی، 4 قسم کے لوگ تھے اس کے اندر، تیسری قسم کے لوگ جو تھے میرے عزیزوں کلام خدا بیان کرتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح سے خالصتاً معجزات لینے کے لیے آتے تھے، یہ شفا کے حصول کے لیے آتے تھے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ شفا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے۔ ہم کلام مقدس میں کتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو شفا کے لیے پکارا۔ آپ 10 کوڑی کو دیکھ لیں، خدا کا کلام کہتا ہے 10 کوڑیوں نے خداوند یسوع مسیح کو شفا کے لیے پکارا، ایک بیٹی جو تھی خداوند کے پاس شفا کے لیے آئی، اور بہت سارے لوگ خداوند کے پاس شفا کے لیے آئے۔ لیکن میرے عزیزو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں، کیونکہ خداوند ہمارا شافی ہے، ہم حق رکھتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے تحت اپنے نجات دہندہ کو پکار سکتے ہیں۔ لیکن where there is the problem then، مسئلہ کہاں پہ تھا؟ مسئلہ یہاں پہ تھا کہ ان کا فوکس صرف اور صرف اپنی شفا تک تھا۔ خداوند کے پیچھے ہیں، اس بھیڑ کے پیچھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف چرچ اسی مقصد سے آتے ہیں کہ جب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، جب ہمیں شفا مل گئی، بدروؤں نے ہمیں چھوڑ دیا، کاروبار زبردست ہو گیا، گھر میں پریشانیاں جاتی رہی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد چرچ کون ہے، خدا کے خادم کون ہے، خدا کا کلام بیان کون ہے، اس سے ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا تھا، اپنے شاگردوں سے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ میرے پیچھے کس لیے آتے ہیں؟ کیا یہ کلام کے لیے، یہ نجات کے لیے آتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ روٹیاں کھانے کے لیے آتے ہیں، یعنی معجزات کے لیے آتے ہیں، اپنی ذاتی کراس کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے یہ خداوند تک آتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا یہ کوئی بری بات نہیں، وہ فرماتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ضرورت ہے خدا کے کلام کی، قدرت کی برکت اور بحالی کی، کلام یہ بیان کرتا ہے اس وقت خداوند آپ کے لیے کام کرتا ہے، دین آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، جیسے ہم نے بارہا یہ حوالہ دیکھا ہے، ذرا ان کوڑیوں کو یاد کریں۔
خدا کا کلام یہ بیان کرتا 10 کے دست سے خداوند یسوع مسیح کو پکارا، اور جب خدا کا کلام بیان کرتا وہ ہیل ہو گئے، 9 نے شوٹ لگا دی تھی، 9 کے 9 ہی غائب ہو گئے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایک شخص واپس آیا. اس کا مطلب تھا ان کو، وہ جو خداوند کو پکار رہے تھے نا، خداوند تو ہم پر رحم کر، یسوع تو ہم پر رحم کر، ابن داؤد تو ہم پر رحم کر. تو میرے عزیزو، ان کی وہ پرستش، ان کی وہ ضرورت یہاں سے تھی. دل سے خداوند کے لیے نہیں پکار رہے تھے. وہ ان کی زندگیوں نے، ان کے رد عمل نے ظاہر کیا، ان کے عمل نے ظاہر کیا کہ انہیں یسوع کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ بیسیکلی یسوع کی ضرورت اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں شفا کی ضرورت تھی، شافی کی ضرورت نہ تھی. وہ شفا لینے والے تھے، شافی کو لینے والے نہیں تھے، شافی کو چاہنے والے نہیں تھے. میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس حوالے میں دیکھیں. لیکن آج کا حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم انندوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح نے ہیل کر دیا تو یہ بھی ان لوگوں کی طرح گھر جا سکتے تھے، یہ بھی واپس جا سکتے تھے، یہ بھی بھاگ سکتے تھے. جنہوں نے روٹیاں کھائی وہ بھی ان کی طرح سے یہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ سکتے تھے. لیکن ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کو ترس آیا، اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے، اس کے پیچھے ہو لیے. یہ وہ لوگ ہیں، خالصتاً یہ وہ لوگ ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جنہیں شفا کی نہیں بلکہ شافی کی ضرورت ہے، جو شفا کے لیے نہیں بلکہ شافی کے لیے آتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں میرے عزیزو. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جنہیں بائبل مقدس کے اندر اچھے دل والے، اچھی زمین والے، 30 گنا والے، 60 گنا والے، 100 گنا والے کہا گیا ہے. کیونکہ میرے عزیزو، یہ اپنے ذاتی مقاصد یا اغراض تک محدود نہیں رہتے، اگرچہ وہ بھی اساس ہے، لیکن یہ وہ والے ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ باقی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. پریز دی لارڈ. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ اندھے بتاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ان کی زندگیوں میں ہیلنگ آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ یسوع مسیح کے راستے میں صرف ہیلنگ اور شفا کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ یسوع کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. پریز دی لارڈ. بولے یسوع کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، شافی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مسیح کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، خداوند کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، نجات دہندہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. زوردار تالیاں لگائیں اسلام کے لیے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیسری قسم والے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ مسیحیت کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ اپنے مقاصد تک ہے. جب وہ پورا ہو گیا دن ختم. نٹ اٹال. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، یسوع کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، یسوع کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ذرا توجہ سے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، ذرا غور کریں کہ یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے تھے، خداوند کو پکارا ہے، خداوند سے شفا مل گئی ہے. غور نہ سننی جڑی میں گل کرنے لگا ہوں. خدا کا کلام بیان کرتا پیچھے چل رہے تھے، خدا کو پکارا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا خداوند نے ان کو ہیل کر دیا. اور اگر یسوع مسیح کے ساتھ ان کا پرماننٹ رابطہ بن جائے، یہ یسوع مسیح کو ہی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، ان کی زندگی میں کوئی بیماری رہ جائے گی، کوئی کمزوری رہ جائے گی، کوئی وبار رہ جائے گی، کوئی خطرہ رہ جائے گا، کوئی مسئلہ رہ جائے گا. تو پھر آج خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں شفا نہیں شافی چاہیے. اس لیے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی اور خدا کی ساری فیورز ہیں. میرے عزیزو، ان کے لیے یہ وعدہ ہے پہلے یسوع کو تلاش کرو، پہلے راست بازی کو تلاش کرو، یہ باقی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں تک ہی رہتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ بتائیں، خداوند تو خود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. وہ اسی لیے زمین پر مجسم ہو کے آیا تھا. آج خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے، خداوند کو اپنے گھر میں دعوت دینے کی ضرورت ہے. اب ذرا آئیے ذرا چند جھلکیاں دیکھتے ہیں، چند تصویریں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھا یا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے تو ان کی زندگیوں میں کیسی برکتیں آتی اور آئی ہیں. کلام مقدس میں سے ہم سب سے پہلے شاگردوں کو ہی دیکھتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے بزرگ پطرس، یعقوب اور یوحنا کو بلایا، دوسرے شاگردوں کو بلایا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات بتائی ہے کہ دیکھیں جن کے پاس شفا ہوتی ہے نا، وہ شفا وقتی بھی ہو سکتی ہے،
وہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، وہ مردوں سے بھی میں سے بھی زندہ ہو جائے تو دوبارہ بھی مر سکتے ہیں لازر کی طرح سے، کیونکہ یہ اٹل بات ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے جن کے پاس شافی ہوتا ہے، نجات دہندہ ہوتا ہے، وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات بتائی کہ شاگردوں کی زندگی میں دیکھیں جن کے پاس شافی تھا، جو خداوند کے ساتھ تھا، جن کے پاس مسیح تھا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ آج بھی معجزاتی بات بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اناجیل کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کیا سچائی ہے کہ یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے جتنے اس کے شاگرد ان کے ساتھ رہے ان میں سے کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا، کبھی کسی پر کسی وبا نے بیماری نے اثر نہیں کیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کبھی کوئی یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے موت کے منہ میں نہیں گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح ہے، آمین، جو شفا پا جاتے ہیں، بعد میں پھر بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی اور بیماری ان کو لگ سکتی ہے، بدروہوں کا شکار ہے، کچھ وقت کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور بدروہیں انہیں تنگ کر سکتی ہیں۔ لیکن جس خاندان میں، جس زندگی میں میرے عزیزوں مسیح آ جاتا ہے، جن لوگوں کے پاس مسیح ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی کمی اور کمزوری نہیں رہتی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان زندگیوں نے مسیح کو اپنے ساتھ رکھا، وہ مسیح کے ساتھ رہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کی زندگیوں میں کبھی کسی قسم کی کمی اور کمزوری نہیں آئی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کی کشتیاں خالی تھی، خداوند نے بھر دی، 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو خداوند یسوع مسیح نے سیر کیا، کیونکہ ان کے پاس مسیح تھا۔ پریز دی لارڈ، خداوند ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس شفا نہیں تھی، ان کے پاس شافی تھا، اور شافی ہی شفا دینے والا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک اور بڑا زبردست کریکٹر جو ہے وہ بیٹیوں کے تعلق سے ہے، مریم مگدلینی کے تعلق سے۔ ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں کہ 7 بدروہیں خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی سے نکالی تھی۔ 7 بدروہوں کو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس میں سے نکالا تھا، اور خدا کا کلام بیان کرتا اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اسی بات پر عمل کیا جو ان اندھوں نے کی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے شفا لینے کے بعد اس نے اپنے گھر کو جانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مکمل طور پہ سرنڈر کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ گویا اس نے شفا نہیں بلکہ شافی کو اپنے لیے پسند کیا، شافی کو چاہنے کا فیصلہ کیا۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر مر گئے، دفن ہوئے، خدا کا کلام بیان کرتا اس وقت بھی یہ عورت جو تھی مریم مگدلینی جو تھی وہ خداوند کے شاگردوں کے ساتھ رہی۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے شاگردوں کو جب یہ بتائی کہ خداوند وہاں نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ باغ کے اندر خداوند کا ویٹ کرتی رہی اور انتظار کرتی رہی اپنے نجات دہندہ کے لیے، کیونکہ اسے یسوع کی ضرورت تھی، وہ یسوع کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، آج کا یہ ریفرنس بتاتا ہے کہ صرف شفا تک نہیں، شافی تک جانا ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے پرماننٹ یہ مسائل حل ہو جائیں۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ مطلب یہ ہے کہ جب شافی ہمارے پاس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ پرماننٹ ایک لنک بنانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی طرح سے نہیں شفا لی اور گھر کو چلے گئے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محض شفا سے لوگ نجات نہیں پاتے، نجات سے شفا بھی پا سکتے۔ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے شفا پا کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا، آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کو جو مفلوج تھا، ہم یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ دن کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جائے۔ ہمیں محض شفا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ جسم جو ہے یہ 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا، چند سال اور اوپر جا سکتا ہے، اس کے بعد دین فنش ایوری تھنگ، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ ابدیت میں جائے گی۔ اور میرے عزیزو، جہاں آپ کے جسم نے وقت گزارا ہے، یہاں آپ کی روح نے وقت گزارا ہے، کل کو آپ وہیں پہ پہنچیں گے۔ لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہمیں نجات دہندہ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں سے بھی معافی کی ضرورت ہے، اور جن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے ان کے پاس خدا کے بیٹے کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ لکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ لہذا آج کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جن زندگیوں کے اندر، جن خاندانوں کے اندر میرے عزیزو یسوع مسیح آ جاتا ہے، جن کے پاس یسوع مسیح ہوتا ہے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، کوئی گھاٹا نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پہ خود خالق خدا آ جاتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں
اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سٹرائیو کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، میرے عزیزو خداوند تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک شخص کے بارے میں بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں جو اس بھید سے واقف تھا، اسے خدا کا کلام بیان کرتا ہے شفا کی نہیں بلکہ شافی کی ضرورت تھی، اور اس شخص کا نام زکائی ہے۔ اب یہ دیکھیں لوگ یسوع مسیح کو اپنے گھر لانے کے لیے، یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دوگو کرتے ہیں۔ وہ شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قد کا چھوٹا آدمی تھا، خدا کا کلام بیان کرتا، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اور جب خدا کا کلام بیان کرتا خداوند کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو چونکہ قد چھوٹا تھا پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا کہ کیا اس نے اپنی ایفرٹ کو ختم کر دیا کہ میں خداوند تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کا کلام بیان کرتا جیسے آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا ایمان کے حوالے سے کہ ایسا ایمان جو ہے وہ راہ نکال لیتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ درخت پر چڑھ گیا، خدا کا کلام بیان کرتا اور خداوند کو دیکھنے لگا، اور جب خداوند نے اسے دیکھا تو کہا زکائی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ پریز دی لارڈ، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اور یہ خوشخبری میرے عزیزو سب کے لیے ہے، آج خداوند سب کے گھر میں جانا چاہتا ہے، سب کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، سب کے دلوں کے اندر آنا چاہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے مکاشفہ کی کتاب 3 باب 20 آیت کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، یعنی اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہا نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ اور اس کے بعد پتہ کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا وہ 605 میں نہیں پڑ گیا، پریشان نہیں ہو گیا، یا اس نے خداوند یسوع مسیح سے کوئی مسائل نہیں رکھ دیے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، پھر بعد میں دیکھوں گا۔ خدا کا کلام کہتا بڑی خوشی کے ساتھ خداوند کو اپنے گھر لے گیا۔ پریز دی لارڈ، خدا کا کلام بیان کرتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا۔ آج جو مسیح تک جانا چاہتے ہیں، مسیح کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، خداوند ان کے اس دل سے واقف ہے۔ ذرا غور کریں آپ چرچ کتنی خوشی سے آتے ہیں، کتنی شادمانی سے آتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو وہ خداوند کو اپنے گھر لے گیا، اور جب گھر لے گیا تو پھر دیکھیں شفا والوں کے بارے میں لکھا ہے شفا آئی، بات ختم، نجات کا آخرت کا کوئی چکر نہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا لیکن جب یہاں پہ نجات دہندہ آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہی ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا اسے اپنی روح کے سارے عیب جو تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہنے لگا، گڑ گڑانے لگا، خداوند میں نے اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو کہتا ہے اسے 4 گنا واپس ادا کرتا ہوں۔ خدا کا کلام بیان جو لوٹا ہے وہ واپس کرتا ہوں، ناحق لیا تو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو وہاں پہ اس کی نجات کی مہر لگاتے ہوئے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ پریز دی لارڈ، نجات کس خاندان میں آتی ہے؟ شفا میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جا رہا تھا، لوگ راستے میں چھو لیتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو لوگ پلک پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا کے اندر شفا کے بہت سارے دوسرے ذرائع بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ میڈیکل کے ذریعے سے بھی آپ مؤثر طور پر اگر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں آپ صحت یاب اور تندرست ہو سکتے ہیں، لیکن شفا کے بعد نجات صرف آپ کو نجات دہندہ سے ہی مل سکتی ہے۔ اور اگرچہ خداوند یسوع مسیح کی شفا بھی جو ہے وہ دنیا میں میچ لیس ہے، اس ایسی شفا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جتنی جگہ میں ہم شفا کے تعلق سے دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری حیات میں، اپنی ساری خدمت میں کبھی کسی میڈیسن کا کوئی استعمال نہیں کیا، نہ کرایا کسی کو۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نہ شاگردوں کو، نہ خود، نہ لوگوں کو، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اختیار اور اتھارٹی کے ذریعے سے بدروحوں کو نکل جانے کا حکم دیا، بیماریوں کو ڈانٹ دیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے لوگوں کو ہیل کیا۔ لیکن ہمیں شفا کے بعد جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ میرے عزیزوں ہماری نجات ہے، ہماری روحوں کی، ہمارے بدنوں کی، ہماری جانوں کی نجات کی بات ہے، اور وہ اسی شخص کو ملتی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہوتا ہے، جس کے پاس شافی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کلام نے سکھائی کہ جب شافی ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ کسی شفا کی ہمارے پاس کمی رہ جائے گی۔ لیکن اگر صرف ہمارے پاس شفا ہے تو پھر شفا ہی شاید رہے گی۔
किसी वक्त हो सकता है वो भी दोबारा से खत्म हो जाए, लेकिन जब शाफी हमारे पास आ जाएगा वो हमारी बरकत का, बहाली का मंबा बन जाएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक दफा खुदा यीशु मसीह अपने अजीम रसूल पतरस के साथ उनके घर में गए और उनकी सास बीमार थी। खुदा का कलाम बयान करता खुदा यीशु मसीह ने उसे हील कर दिया, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह पतरस के साथ उसके घर में गए और खुदा का कलाम बयान करता उसे हील कर दिया। लेकिन बहुत दफा तवज्जो से भी, अब ये आखिरी बात, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। आखिरी बात ये कि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि बहुत दफा पता क्या होता है कि जो लोग इबादत रखते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, वो उतनी बरकत नहीं पाते जितनी वहां पे आने वाले बरकत पा जाते हैं। क्यों? उनका मोटिव कुछ और होता है। उनका मकसद भी शाफी को हासिल करना या शाफी की गवाही देना नहीं, बल्कि अपनी बल्ले बल्ले करवाना होता है। यहां पर भी एक ऐसा शख्स था जिसका नाम फरीसी था, जिसका लिखा है कि शमौन फरीसी के घर में खुदा यीशु मसीह मौजूद है और खुदा का कलाम बयान करता उसने यीशु मसीह को आजमाने के लिए अपने घर में बुलाया हुआ है। लेकिन वहां पे एक औरत आती है मेरे अजीजों, जिसके बारे में लिखा है कि जब वो आती है तो पाक कलाम के अंदर लिखा है सबसे कीमती इत्र लेकर आती है, बॉटल को तोड़ती है और खुदावंद के लिए इस्तेमाल करती है, अपने आंसुओं को बहाती है, यीशु मसीह के कदमों को भिगो देती है, अपने बालों को वो इस्तेमाल करती है खुदावंद यीशु मसीह के उन पांवों को साफ करने के लिए। और धन खुदावंद यीशु मसीह खड़े होते हैं और आप फरमाते हैं कि बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। खुदा का कलाम ये बयान करता है, फरीसी इस बात से बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है, तो आपने उससे एक बड़ी जबरदस्त बात की जो आज हमारे लिए भी काबिल अमल है। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा यीशु मसीह जानते थे कि इंसान के दिल में क्या है। यीशु मसीह को पता था कि ये शख्स क्या सोचता है। वो अपने दिल में कह रहा था कि अगर ये सच्चा नबी होता तो जान जाता कि ये औरत कितनी बदकारियों से भरी हुई है। लेकिन आपने फरीसी से कहा कि मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है कि एक साहूकार था, उसके दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, एक 50 का। उसने दोनों को माफ कर दिया, उनमें से कौन से ज्यादा प्यार करेगा? उसने फौरन जवाब दिया जिसके 500 की माफी हुई, जिसकी ज्यादा माफी हुई। आपने फरमाया तूने ठीक कहा, तू देखता है कि जब से मैं तेरे घर में आया हूं तुझे इतनी फुर्सत नहीं हुई कि तू मेरे पांव धोता। इस औरत को देखता है कि जब से आई है इसने आंसुओं के साथ मेरे पांव धोए हैं, और तूने तो मामूल की जिम्मेदारी पूरा करने का इरादा नहीं किया। तूने मुझे टॉवल नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया कि मैं अपने मुंह को वॉश कर सकूं, साफ कर सकूं और तैयार हो सकूं। लेकिन इसको देखते हो कि जब से आई है इसने मेरे पांव जो है वो आंसुओं के साथ भगोए और अपने बालों के साथ जो है वो साफ कर दिए हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है तूने मामूल का तेल भी लगाने के लिए नहीं दिया, इसने तो अपना कीमती इत्र जो इसकी शादी के लिए रखा हुआ था वो मेरे लिए सर्व किया। खुदा का कलाम बयान करता इससे साबित होता है कि जो समझता है उसके गुनाहों की ज्यादा माफी हुई है, वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो शाफी को अपने साथ लेके जाता है और वो औरत उसके घर से यीशु को अपने साथ ले गई, खुदा का कलाम बयान करता है। और बाद में खुदावंद के उन शागिर्दों के साथ शामिल हो गई, खुदा का कलाम बयान करता है। मरियम मगदलीनी की तरह से परमानेंट ये भी खुदावंद की खिदमत में रहती है और खुदावंद को प्यार करने वाली बन जाती है, क्योंकि बेसिकली वो शिफा के लिए नहीं आई थी, वो शाफी के लिए आई थी, नजात के लिए आई थी। आज का कलाम हमें नंदों के तलक से भी यही बताता है। खुदा का कलाम बयान करता वो राह में बैठे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह वहां पे गए हैं, उनको पूछा है, उनको हील कर दिया है, लेकिन उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया कि हमें सिर्फ शिफा की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ शिफा की गरज से नहीं, अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए चर्च नहीं आते, हम तो मसीह के लिए, शाफी के लिए आते हैं। हमें शाफी की जरूरत है क्योंकि हमें निजात की जरूरत है। हमें सिर्फ बदनों की शिफा की जरूरत नहीं, हमें अपनी रूह की निजात की भी जरूरत है। वो यीशु मुहैया कर सकता है, क्योंकि कलाम में मेरे अजीजों सिर्फ खुदा के बेटे के बारे में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए जी हम कलाम खुदा